پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری کا سماں میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں ہوں محمد نور الحسن، اور آج جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کے حوالے سے جمعۃ الوداع ہے، یعنی اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے، 5 اپریل ہے۔ اور کل ہی کی بات تھی شاید آپ سے جب کہا تھا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے، تو 25ویں سحری آج ہم کریں گے الحمدللہ رب العالمین۔ میں ابھی جب اللہ تعالیٰ زندگی دے قاری حسیب خان جب تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، اور جیسے وہ سانس اندر کھینچ کے، اور وہ پورا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے اور توفیق ایزدی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں اپنے اگر بچپن کے حوالے سے بات کروں تو جمعے کے روز میں پاکستان ٹیلی ویژن پر جمعے سے پہلے یہ آیا مبارکہ کوئی 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب آتی تھی، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہوتا تھا۔ سو اس کا جو ایک کیا کہیں گے آپ شان نزول ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا تاکہ ہم وہ اس کو جان بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں کہ اسلام کے شروع ہونے کے دنوں میں جمعہ کی نماز پہلے اور خطبہ بعد میں ہوا کرتا تھا، جیسے اب آپ عیدین پہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ میں ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک وحیہ بن خلیفہ ایک قافلہ ملک شام سے اناج کا لے کر آ گیا۔ مدینہ میں ان دنوں اناج دستیاب نہیں تھا، تو صحابہ نے سوچا نماز پڑھ لیے کہ اناج ختم نہ ہو جائے، تو خطبہ چھوڑ کر اناج لینے دوڑ گئے، اور مسجد میں صرف 12 صحابہ رہ گئے۔ تو اس موقع پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اب جمعہ لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں جی جمع سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس دن بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے 6 دن میں ہی زمین و آسمان مخلوق کو پیدا کیا، جمعہ کے دن ہی مخلوقات کی تخلیق ہوئی، پھر جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی ان کو جمع کیا گیا۔ اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ گھڑی بہت مختصر ہوتی ہے، اور وہ گھڑی خطبہ ختم ہونے سے نماز ختم ہونے کے درمیان ہے۔ اور آپ نے فرمایا، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ہمارا دن ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں جمعۃ المبارک۔ اور اس حوالے سے میسیجز بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کو جمعہ مبارک ہو، تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں مبارکباد دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، اس طرح کے بھی سوالات کہیں نہ کہیں پیدا ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کر لیں گے۔ کہتے 5 چیزیں اللہ سے مانگنے کے لیے آخری جمعہ سے بہتر دن کون سا ہوگا، یعنی جمعۃ الوداع سے۔ بہترین رزق دینے والے سے رزق مانگیں، رزق کے لیے اللہ سے اس کا فضل مانگیں، رزق کے حصول کے لیے استغفار کریں، رزق کی دعا کریں، اور یہ سب سلسلہ ہے جی۔ اب رزق کے حوالے سے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، میں آپ کو ضرور بتا دوں تاکہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے۔ رزق صرف یہی نہیں ہے کہ جیب میں مال ہو، بلکہ ہماری ہر صفت رزق ہے، ہماری ہر استعداد رزق ہے، بینائی رزق ہے، گویائی رزق ہے، خیال رزق ہے، احساس رزق ہے، سماعت رزق ہے، وجود کی طاقت اور لطافت رزق ہے، غم رزق ہے، خوشی رزق ہے، علم رزق ہے، محبت رزق ہے، حسن رزق ہے، ذوق جمال رزق ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان بھی رزق ہے۔ زمین سے اگنے والے
اناج کو بارش سے جو تعلق ہے وہ محتاج بیان نہیں. جاندار زمین سے اگنے والی اجناس پر پلتے ہیں. مویشیوں کو ہی لے لیجئے, تازہ دودھ کی نہریں ہیں, تازہ گوشت کا نہ ختم ہونے والا سٹور, صحت مند گوشت جس پر انسانی صحت کا دار و مدار ہے. مویشیوں کی کھالیں کیا کیا رزق مہیا کرتی ہیں, کسی ٹینری والے سے معلوم کرے. مویشیوں سے لباس, جوتے, بار برداری اور نہ جانے کیا کیا کچھ حاصل ہوتا ہے. ان کی رضاکانہ افادیت پر مکمل تبصرہ خارج از امکان نہیں. اور جانوروں کا رزق ہے, انسانوں کا رزق ہے, یہاں تک کہ مرا ہوا جانور بھی گدھ کا رزق ہے. گدھ مردار پر پلتا ہے, شاہین زندہ شکار سے اپنی زندگی برقرار رکھتا ہے. پروردگار کے کام ہے. شاہین اور شیر کی خوراک کو زندگی دے کر محفوظ کر دیا گیا.